الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جیسا کہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ ابھی دو آل رسول کے خطابات سے آپ کو مستفید ہونا ہے. بارگاہ رسالت میں شورائے اسلام نے خراج عقیدت پیش کرنا ہے اور ابھی تو اس عرس مقدس کے جلسے کا آغاز ہے اور اس آغاز میں ہی یہ انجام ہے. ارے ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھ کے ہوتا ہے. ہم اہل محبت ہم اہل عشق ہیں اور اہل محبت و عشق کا یہ انداز ہوتا ہے کہ دل میں ہے رکھی ہوئی تصویر یار ارے جب ذرا گردن جھکائی دے. آج اللہ کا کرم ہے کہ مخدوم شہباز محمد کے شہر میں اللہ کے ایک برگزیدہ ولی حضرت لال شاہ جنگی رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک میں ان کے جوار رحمت میں بیٹھ کر ہم اپنے عقیدت اور محبت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یقیناً جو لوگ یہاں آئے ہیں وہ خوش نصیب ہیں. جو لوگ یہاں آئے ہیں بیٹھے ہیں ان کے گناہوں کا کفارہ بھی ادا ہو رہا ہے اور عبادت الہی بھی ہو رہا ہے. کہ ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الاولیاء کفارۃ من الذنوب. انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے اور اولیاء کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اہل کمیٹی کو توفیق دے کہ اس طرح کے دینی پروگرام کا انعقاد اخلاص و للہیت کے ساتھ برابر کرتے رہے. انسان جو بھی نیک کام کرے وہ اس لیے کرے کہ خدا راضی ہو جائے اور نہیں تو انسان نیک کام کرنے کے باوجود ثواب سے محروم رہ جاتا ہے نیکی سے محروم رہ جاتا ہے. اس لیے امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لے. اور آج میں آپ کی حضرات سے بول رہا ہوں جو اہل علم ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں, جو اہل فن ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں. میں کبھی بھی ان کے لیے نہیں بولتا ہوں, اپنے لیے اور آپ کے لیے بولتا ہوں جی, اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سبوں کو عمل کرنے والا بنا دے, ہم سبوں کو عمل کرنے والا بنا دے. آج جس آیت کریمہ جس سورہ مبارکہ کی چند آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج میری تقریر کا عنوان علم ہے. اور یہ ایسا عنوان ہے کہ کسی زمانے میں یہ دبا نہیں, کسی زمانے میں یہ جھکا نہیں, کسی زمانے میں یہ مرا نہیں,
ہوئی ہے، اور جب اس عنوان کے ساتھ قوم نے انصاف کرنا بند کر دیا ہے تو جہالت ان کی قسمت میں آئی ہے، حماقت ان کی قسمت میں آئی ہے، ذلت ان کی قسمت میں آئی ہے، خاری ان کی قسمت میں آئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قسمت میں عزت و دولت و ثروت آئے تو علم کے عنوان کو سینے سے لگا کر دیا بس۔ اس لیے کہ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ اور اگر عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہوں تو یہ کہوں، علم حیوان کو انسان بنا دیتا ہے، علم حیوان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے۔ ارے علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، وہ ہے جو شیطان بنا دے۔ کیا بات ہے! علم ہی نے ابلیس کو شیطان بنا دیا، اسے جو مردود بارگاہ کیا، علم تھا ادب نہیں تھا، علم تھا ادب نہیں تھا۔ اس لیے پیارے یاد رکھو، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ علم کے ساتھ ساتھ ادب بھی ضروری ہے۔ تو آج میری تقریر کا عنوان علم ہے۔ آج ہر کوئی شکایت کرتا ہوا نظر آتا، چاہے کسی بھی محلے کا ہو، چاہے لائن کے اس پار کا ہو یا لائن کے اس پار کا ہو، چاہے کسی لائن کا ہو۔ آج تو اتنی لائنیں ہیں، ایک لائن جو صراط مستقیم تھی، صراط مستقیم اس لائن کو چھوڑا تو لوگ کتنے لائن میں بڑھ گئے۔ ارے اسے اپنا لیتے تو یہ ادھر ادھر کی لائن نہ ہوگی، وہ لائن ہوگی جو خدا تک پہنچتی، مصطفیٰ تک پہنچتی ہے، جنت تک۔ یہ ہر محلہ یہ شکایت کرتا ہے، سماج میں برائی بہت ہے، سماج میں بے حیائی بہت ہے، سماج میں انتشار بہت ہے، سماج میں نفرت بہت ہے، سماج میں حسد بہت ہے۔ سماج ایسا ہے کہ سماج میں ماں باپ کا احترام نہیں کیا جا رہا ہے، بڑوں کی عزت نہیں کی جا رہی ہے، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کی جا رہی ہے۔ بے شک یہ بات تو ہے میرے پیارے، لیکن کبھی غور بھی کیا اس کا ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کیا بات ہے کہ جس کی کوکھ سے بچہ جنم لے رہا ہے اسی کی عزت نہیں کر رہا ہے؟ کیا بات ہے جو باپ اپنا خون پسینہ سب بہانے کے لیے اولاد کے لیے تیار ہے، وہی اولاد باپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہو گئی ہے؟ آخر ریزن کیا ہے؟ وہ بیٹی جس کا احترام کرنا شریعت نے سکھایا، آج وہی بیٹی اپنے ماں باپ کے سر کو نیچا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، سماج کے سر کو جھکاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ارے اپنے تو اپنے غیروں کے ساتھ نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تو فاروق عالم اشرفی کے نزدیک ایک سبب ہے کہ علم سے دوری اور علم دین سے دور رہنا ہے۔ اگر علم دین ہوگا تو پھر ماں باپ کا ادب بھی ہوگا، استاذ کا احترام بھی ہوگا، بڑوں کی عزت بھی ہوگی، چھوٹوں پر شفقت بھی ہوگی۔ علم دین وہ علم ہے، جب اس علم کو انسان حاصل کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ اور افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ہماری قوم تو وہ اگر علم دین حاصل نہ کرے تو کوئی بات، ارے علم دنیا بھی تو حاصل کرو، علم دنیا بھی تو حاصل کرو۔ تمہارا عالم تو یہ ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا
تمہارے پاس علم دین بھی کتنا ہے، یہ کتنے آئی ایس تمہارے درمیان ہے، کتنے آئی پی ایس تمہارے درمیان ہے، کتنے اسکالر تمہارے درمیان ہے، کتنے تعلیم یافتہ تمہارے درمیان ہے۔ ارے پیارے، ہم تو وہ قوم ہیں جن کے پاس نہ دین ہی ہے پورے طور پہ، نہ دنیا ہی ہے۔ میرے پیارے، ضرورت اس بات کی ہے ہمارے پاس دین بھی ہونا چاہیے، دنیا بھی۔ ایسا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرص مقدس، فیضان علم دین۔ انگریزی پڑھو، خالی سلیبس کے طور پر نہیں، ڈوب کے پڑھو۔ فزکس پڑھو، ڈوب کے پڑھو۔ کیمسٹری پڑھو، اس کا حق ادا کرو۔ جغرافیہ پڑھو، اس کا حق ادا کرو، سب کچھ کرو، لیکن اتنا یاد رہے، کیمسٹری پڑھ تو رہا ہوں لیکن ایمان والا ہوں، جغرافیہ پڑھ تو رہا ہوں لیکن ایمان والا ہوں، سائنس پڑھ تو رہا ہوں ایمان والا ہوں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہو، سائنس کو بھی بسم اللہ سے شروع کرو، جغرافیہ کو بھی بسم اللہ سے شروع کرو، فزکس کو بھی بسم اللہ سے شروع کرو، کیمسٹری کو بھی بسم اللہ سے شروع کرو۔ اور میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو کام بسم اللہ سے شروع ہوگا، چاہے جتنی دور چلا جائے، اللہ کی رحمت اس پر ہوگی۔ وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ بے دین نہیں ہوگا، وہ مکار نہیں ہوگا، وہ دھوکے باز نہیں ہوگا، وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت پر بھی نظر رکھے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان شہباز محمد، فیضان لال محمد شاہجہانگیر پیر۔ اسلام نے کسی علم سے منع نہیں کیا ہے، اسلام نے کسی علم سے منع نہیں کیا ہے۔ ایک بہت مشہور حدیث جو ہے، اطلب العلم ولو کان بالسین، علم کو ڈھونڈو۔ جی، طالب علم کا معنی پڑھنے والا نہیں ہے، طالب علم کا مطلب علم کو ڈھونڈنے والا، علم کو تلاش کرنے والا، علم کو تلاش کرنے والا ہے۔ علماء جانتے قاری العلم کے معنی علم کا پڑھنے والا ہے، طالب علم کا مطلب تو علم کو ڈھونڈنے والا۔ میں اپنے قوم کے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اے میرے جوانوں، تم تو وہ اسٹوڈنٹ بن گئے ہو جو نوٹس پر، جو گیس پیپر پر اعتماد کر رہا ہے، جو چند سبجیکٹ کی چند باتوں کو رکھ کر یہ سمجھتا ہے میں نے بہت علم حاصل کر لیا ہے۔ یاد رکھو، علم حاصل کرنے کے لیے یہ چند پیپر سے نہیں، اس میں ڈوبنا پڑتا ہے، اسے تلاش کرنا پڑتا ہے۔ تم جو علم حاصل کرو لیکن اس میں ڈوب کر کرو۔ اور علم دین تو سدا بہار ہے، علم دین سدا بہار ہے۔ اگر ایمان والا ڈاکٹر ہے، اسے بھی علم دین پڑھنے والوں کی ضرورت ہے نا، اسے بھی علم دین پڑھنے والوں کی ضرورت۔ اگر میں بالکل فرسٹ سے شروع کروں، ابتدا سے، تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کیا کرواتے ہیں؟ جب بچہ یا بچی پیدا ہو تو پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ اذان کس سے دلوائے؟ اگر ہمارے تمہارے سماج میں کوئی انجینئر صاحب ہے تو ان سے جا کے کہتے ہیں کہ چلیے اذان دیجیے۔ اپنے مؤذن صاحب کو کہتے ہیں آپ نے مینارے پر سے تو بڑی اذان کی آواز سنائی ہے، اب نرسنگ ہوم میں ذرا اذان کی آواز جی۔ تو سب سے پہلا کام اذان دینا، اور وہ شیطان کو بھگانے کے لیے وہ ہمارے یہ علماء حفاظ اور ائمہ کرتے ہیں۔ اور آگے بڑھتے چلے جائیے، اور آگے بڑھتے چلے گئے، آگے بڑھے جی۔ عقیقہ کا موقع آیا 7ویں دن، عقیقہ کرنے کے لیے جی جو باپ اپنے بیٹے یا بیٹی کا عقیقہ کر رہا اس کو خود دعائے عقیقہ یاد ہے۔ میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں، میری قوم، تم کبھی اپنے آپ میں جھانک کر دیکھو، تم وہ قوم ہو جسے ثنا یاد نہیں، جسے التحیات یاد نہیں، جسے درود ابراہیم یاد نہیں، جسے دعائے معصورہ یاد نہیں، جسے دعائے قنوت یاد نہیں۔ حق تو یہ ہے کہ آخری نماز جو مومن اور مومنہ کے لیے پڑھتا، جنازے کی نماز، تمہیں نماز کی جنازے کی دعا کی یاد نہیں، نماز جنازہ کی دعا بھی یاد نہیں۔ یہ تو کرم ہے اللہ کے رسول کا کہ دعا کو فرض نہیں کیا۔
دعا کو فرض نہیں کیا، لیور نہیں تو یا تو امام کی ہوتی یا مؤذن کے باقی سب صفن صفا، یہ مصطفیٰ کا کرم ہے، کھڑے ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بول لو نماز ہو جائے۔ لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے پیارے کہ اگر ہمیں اور آپ کو کوئی کہہ دے یہ 100 پنے کی کتاب ہے، اگر اسے حرف بحرف مینو ان ازبر سنا دو تو تمہارا لیکچررشپ میں جاب پکا ہے۔ 1 مہینے میں یاد کرنے والا 1 ہفتے میں یاد کرے گا، 24 گھنٹے کے بعد بھی سوچے گا اور 2 گھنٹہ ہوتا 26 گھنٹہ، جی 26 گھنٹہ ہو جاتا تو اچھا رہتا، 24 گھنٹہ لگا دے رہا ہے کاہے کے لیے؟ 100 پنے کی کتاب کو پڑھ یاد کرنے کے لیے۔ ریزن کیا ہے؟ کاز کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ اس کو یاد کر لینے والا ایسا ہے جس کی نوکری پکی ہو جائے گی۔ میرے پیارے، بے شک نوکری کرو، بے شک جاب کرو، اسلام نے روکا نہیں ہے، لیکن کبھی سوچا بھی ہے کہ وضو کر کے گناہ کو دور کر لیا جائے، وضو کر کے جنت کے دروازے کو کھلوا لیا جائے۔ جب بندہ وضو کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول سبحان اللہ سبحان اللہ، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اطلب العلم ولو کان بالسین، علم کو حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ چین میں کون سا قرآن کا علم تھا؟ چین میں کون سی حدیث کا علم تھا؟ وہاں تو وہی حکمت، وہی سائنس، وہی ٹیکنالوجی اللہ نبی نے بتا دیا، جیسا دور ہو میسر ہو تو اس کا علم حاصل کر لیا۔ کوئی برا نہیں ہے، ہر علم بھلا ہے، اس کا یوں اس کا استعمال اسے بڑا کرتا ہے یا برا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعلیمات مصطفیٰ جانے رکھ، اس کا استعمال اسے بھلا یا برا بناتا ہے۔ تو علم وہ دولت ہے جس دولت کو کبھی ختم نہیں ہونا، یہ دولت کبھی فنا نہیں ہوگی، بلکہ یہ دولت بڑھتی ہی رہے ہے نا۔ آپ نے سنا ہوگا علماء کرام سے کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی تو عرب میں طرح طرح کی برائی، جتنی برائیاں ہیں سب موجود۔ علامہ اشتیاق عالمگیر شہبازی فرماتے ہیں پہلے میں یکجا تو کر لوں کل جہاں کی ظلمتیں، تب کہیں میں واقعات اور جہالت کا لوں۔ ساری برائیاں، عیاری وہاں، جوا وہاں، شراب وہاں، جی نشہ وہاں، سودخوری وہاں، عیاری وہاں، مکاری وہاں۔ میں یہاں پہ پھر فوراً میرے دل میں خیال آیا، ارے وہاں تو جہالت تھی تو وہاں یہ سب تھا، یہاں کیوں ہے؟ یہاں تو روشنی ہے، یہاں تو اجالا ہے، یہاں تو چکا چوک ہر طرف ہریالی ہے، یہاں پھر وہ چیزیں تھی۔ جہالت میں لوگوں نے زناکاری کیا، جاہل تھے۔ یہ جہالت میں لوگوں نے شراب پیا، جاہل تھے۔ یہ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج کمپیوٹر ایج ہے، آج جو ہے سائنس کا دور ہے، آج قرآن و حدیث مکمل طور سے جہاں چاہے انسان پڑھ لے، جہاں چاہے انسان پڑھ لے، اسے جان لے۔ آج کیوں برائی ہو رہی ہے؟ اور اللہ کا کرم ہے کہ جسے ایمان کی دولت دیتا ہے نا، اسے یہ بھی بتا دیتا ہے، اسے یہ بھی بتا دیتا ہے کہ شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، سود لینا دینا حرام ہے، رشوت لینا دینا حرام ہے۔ کون مسلمان ہے جسے پتا نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا پاپ ہے، برائی کرنا پاپ ہے؟ سب کو پتا ہے، پھر بھی کرنے والے کرتے ہیں۔ آخر کون آ کر سمجھائے گا؟ اب جبریل نہیں آئیں گے، جبریل نے جتنا آنا تھا آ گئے،
जिब्रील को जितना आना था आ गए। मेरे मुस्तफ़ा के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम 24,000 मर्तबा है। कितने मर्तबा? 24,000 मर्तबा आना था, आ गए। अब तो उन्हें आना नहीं है। अब फिर कौन बताएगा, अब फिर कौन समझाएगा कि ये बुराइयां बुरी हैं? तो इसे उस वक्त तक हम और आप दूर नहीं कर सकते जब तक हमारा दिल बेदार हो। दिल को सुथरा करना होगा, दिल को पाकीज़ा बनाना होगा। तो आज मेरी तकरीर का उन्वान इल्म है। इल्म के हासिल करने के कितने रास्ते, कितने ज़राए हैं। इल्म को कितने रास्तों से हासिल किया जा सकता है। तो इल्म का हासिल करने का पहला रास्ता, पहला वे माँ की गोद। इसी को कहते हैं कि पहला मदरसा माँ की गोद है। अब बात समझ में आ गई कि जैसी गोद होगी, जैसा मदरसा होगा वैसा तालिबे इल्म, जैसा मदरसा होगा वैसा तालिबे इल्म, जैसा उस्ताद होगा वैसा चेला, जैसा पढ़ाने वाला होगा वैसा पढ़ने वाला। तो सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। बस आप लोग दुआ दीजिए, आप लोग को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। पहला मदरसा माँ की गोद है। और मैंने थोड़ा सा पीछे जाके देखना चाहा, नहीं और थोड़ा जाइए तो पहला उसकी दानिशगाह, जो पहली दानिशगाह है वो माँ का पेट है। क्या बात, माँ का पेट है कि जब बच्चा रहने मादर में परवरिश पाता है, जैसे माहौल में, जैसी गुफ्तगू में, जैसे एटमॉस्फेयर में माँ रहती है, बच्चा वैसा ही हुआ करता है। आपने सुना है ना बुजुर्गों के बारे में, हजरत पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर दस्तगीर ने 18 पारे जो सुनाए थे, वो कैसे सुनाया था। कहा मेरी माँ पढ़ती थी, मैंने याद कर लिया। अगर आज की माएँ भी चाहती हैं तो उनका बेटा उनकी इज्जत करे तो अपनी जबान को सबसे पहले माँ लगाम दे, बाप लगाम दे। और जब बच्चा रहम में परवरिश पा रहा हो, उसे गैर इस्लामी माहौल में और चीजों को देख कर टाइम पास नहीं करना है। इस्लामी चीजों को देखेंगे तो बच्चा भी इस्लामी है। नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, सुभान अल्लाह, सुभान। और ज़बान, बच्चा ज़बान, बच्ची ज़बान कहाँ से सीखती है? असल में माँ ही से सीखती है या माहौल से सीखती है, दोनों मीम से ही सीखती है। माँ से सीखती है या माहौल से सीखती है? ये माँ से या माहौल से बच्चे जबान सीखते हैं। इसीलिए बच्चा किसका होता है, बाप का कि माँ का? जरा बोलिएगा, आप लोग बहुत खामोशी से सुन रहे हैं, जरा बोलिए, बच्चा किसका होता है? बाप का कि माँ का? दोनों का होता है बच्चा। इसलिए अब ऐसा है सर कि दोनों का नाम हर जगह लिखवाया जा रहा है। पहले फादर नेम काफी था, मदर नेम भी, ये मदर नेम भी है, लेकिन इस्लाम ने माँ का पहले ख्याल, इस्लाम ने माँ का पहले ख्याल किया। अभी आपने कहा मेरा भी वही यकीन है, मेरा भी वही नजरिया है कि बच्चा माँ बाप दोनों का होता है, लेकिन अहले इल्म ईमानदारी से बचाएंगे कि जिसकी अपनी जबान होती है उसको मादरी और पेदरी जबान नहीं, मादरी जबान कहते हैं। मादरी जबान, मादरी जबान यानी माँ वाली जबान। अरे इसका बाप भी तो था, इसका बाप भी तो था। कहा बाप तो था, कभी दुकान पर था, कभी मकान में था, कभी इधर था, कभी उधर था। इसलिए इसे जब जबान देना हुआ तो पेदरी नहीं, मादरी जबान दे, मादरी जबान दे दिया। तो माँ की जैसी बोली होगी बच्चे की वैसी ही बोली। अगर माँ की बोली सास के सामने गोली जैसी होगी तो बच्चे की बोली में वही AK-47 की तरह होगी। आजकल की बेटियां, अल्लाह हिदायत दे उनको,
جی ایسی بولی بولیں کہ AK-47 کی گولی بھی دبک جائے. لیکن میں قوم کی بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، قوم کی بیٹیوں، تمہاری ماں یقیناً تمہاری ماں ہے، لیکن تمہارے شوہر کی ماں کو سلام کرو. تمہاری ماں نے پہنا اڑا کر دلہن بنا کر تمہارے باپ نے اس نوجوان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا بیٹی جا. اس کی ماں تمہارا میل کرتی ہے، گھر کو سجا کر کرتی ہے. باپ نے بھیج دیا ہے، ماں نے بھیج دیا ہے، آ جا میرے گھر کو روشن کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تعلیمات قرآن. آجا میرے گھر کو روشن کر دے، آجا میرے گھر کو روشن کر دے. تو اے قوم کی بیٹیوں، جب تم بہو بن کر جاؤ تو ہو بہو ماں بیٹی جیسا سلوک کرو. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو بہو ہوتی ہیں اپنی ماں کے ساتھ برا برتاؤ کرتی ہیں. اگر ان کی باری آ جائے تو پھر دیکھیں، ان کی باری آ جائے تو پھر جہاں سوئی نہ دھسے وہاں پھاڑ دھسا دے. یہ ان کی باری. میں اپنی بیٹیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، ارے تمہارا باپ جیسے ہے، تمہاری ماں جیسے ہے. جس ماں نے تمہیں اپنے کوکھ میں رکھا اور تکلیف کے بعد جنم دیا ہے، وہ بھی کسی کے کوکھ سے آیا ہے، وہ بھی کسی کا بیٹا ہے. جیسے تم رسپیکٹ کرنا چاہتی ہو وہ بھی تو رسپیکٹ کرنا چاہتا ہے. اور جب دونوں ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرتے ہیں تو اسی دنیا میں جنت نشان مکان بنتا ہے. اس لیے بیٹیوں قوم کی، تم دوسروں کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر، دوسروں کے زیورات کو دیکھ کر یہ آپے سے باہر نہ ہو. اپنے شوہر کو پریشان نہ کرو کہ وہ تو ایسا پہنی، آپ نے کیا دیا. ارے آپ نے کیا دیا؟ سارا سہاگ تو اسی کے دم سے، سارا سہاگ تو اسی کے دم سے. اے قوم کی بیٹیوں، اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تو ذرا دیکھو اس عورت کو جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے. سندور ہے لگا نہیں سکتی، چوڑی ہے پہن نہیں سکتی، پازیب ہے پہن نہیں سکتی، زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتے. تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ 16 سنگھار جو تمہارا ہے تمہارے شوہر کا سکتا ہے. جس مرد نے تمہیں 16 سنگھار بھی دیا اور تمہارا سارا انتظام بھی دیا. اس لیے تو آقا کریم نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ حکم ماننا ہے تو اپنے شوہر کا ماننا ہے. اور شوہروں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹا دیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ازواج مطہرات کا گھریلو کام یعنی کچن کے کام میں ہاتھ بٹا دیتے تھے. میں نے جب غور کیا تو کہا اسی لیے تھا تاکہ جب کوئی بیوقوف بیوی کے سپورٹ اور کوپریٹ کرنے والے کو جو کا غلام